الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 28واں پارہ سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، اور اس رسول کو، اس پیغمبر کو کام کیا دیا ہے کہ جو میں کتاب آپ کے اوپر نازل کر رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ، اس کتاب کی آیات یہ نبی لوگوں کو پڑھ کے سنائے گا، وہ یزکی ہے، اور لوگوں کے اندر کی باہر کی گندگی پاک کرے گا، وہ یعلمہم الکتاب، اور اس کے بعد کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور دانائی، فراست، حکمت، تدبر، موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا یہ سکھائے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو خود بھی سیکھتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ تھوڑا سا ایک کو زیادہ نہیں ہے، آپ ہی کو کم کر سکتے ہیں، ہلکا سا کم۔ آج کی گزارشات میں قرآن مجید کے متعلق بیان کرنا ہے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، بہت شان والی کتاب ہے، بہت اس کے فضائل ہیں، اور جو لوگ جتنے بھی قرآن مجید کے ساتھ جڑے وہ اتنے ہی کامیاب ہوئے۔ جس حد اور جس سطح پر بھی قرآن کے ساتھ امتوں نے تعلق رکھا، اسی طریقے سے انہوں نے کامیابی پائی ہے۔ تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں میں کہ اکثر عرب پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چند لوگ، اکثریت ان پڑھ تھی۔ تو ان ان پڑھوں میں پیغمبر جو بھیجا بظاہر وہ بھی امی تھا، اور انہی کے خاندان کا بھیجا، انہی کی زبان کا بھیجا،
اور کتاب نازل کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبر بنا دیا۔ سب سے بڑا اعجاز تو یہاں پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے کچھ بھی نہیں سیکھے پڑے تھے۔ جب اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا اور کتاب نازل کی تو سب سے بڑے عالم ہو گئے، سب سے بڑے جاننے والے ہو گئے۔ جب تک کتاب نہیں ملی تھی تو امی تھے، نبی نہیں تھے۔ پھر حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ معاشرہ سارا جانتا تھا کہ یہ تو کسی کے پاس بیٹھے نہیں، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور آج اتنی بڑی فصاحت و بلاغت سے بھری کلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک تعجب بھی تھا اور یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ شروع میں لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فلانے سے سیکھ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے ان کو کہیں چھپنے نہیں دیا۔ کہا ٹھیک ہے تم بھی عرب ہو، یہ کسی سیکھ کے لا رہے ہیں، تم بھی سیکھ کے لاؤ، پتہ چل جائے گا، اور ناممکن بات ہے۔ اس نبی کا منصب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ تھوڑی سی بات سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کی یہ تلاوت لوگوں کو سنائے گا، اور اس کے بعد تلاوت کے بعد لوگوں کو اندر باہر سے پاک کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرے نمبر پر کتاب کی تعلیم دے گا۔ معلوم ہوا کہ یتلو علیہم آیاتہ وہ تلاوت قرآن ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یہ تعلیم کتاب ہے۔ تلاوت الگ چیز ہے، تعلیم کتاب الگ چیز ہے۔ اور آخر میں چوتھی چیز ہے والحکمہ۔ جب بندہ اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے تو بات کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، کون سے موقع پہ کیسی بات کرنی ہے یہ سلیقہ آ جاتا ہے۔ تعلیم کی روشنی میں یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ کچھ اسلام کے دشمن اسلامی روپ میں یہ بات کہتے ہیں کہ صرف الفاظ کا پڑھنا کیا فائدہ ہے جی، ایسے طوطے کی طرح رٹا لگانا ہے، اصل تو معانی سمجھنے چاہیے۔ بات تو بڑی پیاری کر رہے ہیں، معانی سے بابو کس نے انکار کیا ہے؟ آپ تلاوت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، ہم معانی سے منع نہیں کر رہے۔ معانی قرآن کی تعلیم یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھانی ہے۔ 5ویں کلاس کے پڑھے ہوئے بچے کو قرآن یاد تو کرایا جا سکتا ہے، معانی، مضامین، اس کے شان نزول، وہ واقعات وہ کیا جانے گا۔ تعلیم کتاب الگ چیز ہے، تلاوت کتاب الگ چیز ہے۔ کچھ لوگ اسلام کے اوپر اس انداز میں وار کرتے ہیں کہ طوطے کی طرح قرآن رٹنے کا کیا فائدہ، معنی سیکھنے چاہیے۔ معنی سے انکار نہیں، یہ لوگوں کو تلاوت سے دور کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن مقصود بالذات ہے، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، من قرأ حرفا من القرآن فلہ بہ الحسنہ، جس شخص نے ایک حرف قرآن کا پڑھا اس کو نیکی ملے گی۔ والحسنۃ عشر امثالھا، اور حسنہ کیا ہوتا ہے؟ 10 گنا نیکی۔ ولا اقول، نبی پاک کا فرمان ہے، ولا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور اس پر نیکیاں کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ قرأ یقرأ، یاد رکھنا اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ کا معنی پڑھیں، پڑھانا اس وقت آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ تو بہرحال
مولوی کی جتنی پہنچ ہے اتنی بات تو مولوی کرتا ہے کہ تلاوت ایک مقصود بالذات عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد جب بیس بن جائے گی پھر تعلیم کتاب ہے، اس کے معانی، مضامین، واقعات، شان نزول، اس میں سیاست کتنی ہے، معاشیات کتنی ہے، اقتصادیات کون سی ہے، وراثت کے کیا مسائل ہیں، حج کیا ہے، عبادات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، یہ تعلیم کتاب الگ شعبہ ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے تلاوت اور لوگوں کو سنانی ہے۔ تلاوت کا سننے سنانے سے ہی ایمان کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے اونچے قراء کی صرف تلاوت سن کر ایمان لائے ہیں، اور وہ لاکھوں میں، جس میں قاری عبدالباسط صاحب رحمہ اللہ تعالی مشہور ہیں، صرف وہ تلاوت کرتے، وہ تو عربی زبان تھے، مصری تھے، کبھی کدھر ان کی تلاوت ہوتی تھی، کبھی کہاں تلاوت ہوتی تھی، صرف تلاوت سن کے۔ قرآن کے اندر ایسی مطلب ایک کیف ہے کہ جو دل کو سکون دیتا ہے، معنی سمجھ نہیں آئے ان کو، تلاوت سنی تو ایمان لے آیا۔ تو تلاوت مقصود بالذات ہے، اس پر ثواب ہے، بیس بنتی ہے، نور آتا ہے۔ آگے چلو، وَيُزَكِّيهِمْ، اب تھوڑی تھوڑی نیکی شروع ہے نا جی، اب اللہ کا نبی لوگوں کو پاک کرے گا، ظاہری طور پر بھی۔ دیکھو نا، وضو کرنا، غسل فرض کرنا، یہ ظاہری پاکی ہے۔ جب بندہ اسلام میں نہ ہو تو ایسے ہی پھرتا رہتا ہے، بغیر وضو کے، بغیر غسل کے۔ اور ان کا فلسفہ تو یہ ہے، زیادہ غسل کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے، 6 مہینے بعد غسل کرتے ہیں۔ جن کو آج مسلمان جن کے پیچھے لگا ہوا ہے، ترقی ڈھونڈ رہا ہے، نہانے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اسلام نے غسل فرائض بتایا، غسل کرنے کا طریقہ بتایا، 5 وقت وضو کا بتایا، تو یہ سارے ہاتھ پات ظاہری طور پر بھی صاف ہو گئے نا جی، اور اندرونی کینہ، بغض، حسد، تکبر وغیرہ یہ اندر کی بیماریاں ہیں، بتوں سے محبت، غیر اللہ سے محبت، یہ اندر کی بیماریاں ہیں۔ نبی نے اندر کی بیماریاں بھی دور کر دی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور زہری گند بھی دور کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر لوگوں کو کتاب کی تعلیم دی، اس میں مسائل کیا ہیں، قرآن کہتا کیا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ یہ جب بندہ ان مراحلوں سے گزرے گا، تعلیم کتاب سمجھ آئے گی۔ والحکمہ، آخری مقام ہے۔ لوگ جتنے بڑی عمر کے ہوتے جاتے ہیں نا جی، کمزور ہوتے جاتے ہیں، عالم کا علم، وہ عالم جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی حکمت اور تدبر، بات کے ڈھنگ میں اللہ اور اس میں کیف اور سرور عطا کرتا ہے۔ یہ علم میں جتنا گھستا ہے نا بندہ مطالعے میں، عمل میں، تو پھر کھلتا ہے غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، پھر اس کے بعد راز کھلتے ہیں۔ جب اس کو بندہ پورا ٹائم دے دیتا ہے، پھر کچھ علم اپنی جھلک بھی دے دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ جمعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، کچھ لوگ بعد میں آئیں گے، وہ بھی ان سے مل جائیں گے، وہ اللہ بڑا غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، بخاری کی حدیث، توجہ سے، حضرت جی یہ لوگ تو سمجھ میں آئے جو موجود ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ بعد میں کون آنے والے ہوں گے جو ان کے ساتھ مل جائیں گے، اسی طرح قرآن پڑھیں گے، یہی طریقہ ہوگا، ایمان میں آئیں گے، اسلام میں آئیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے، آپ نے سلمان فارسی کے سینے پہ اور کندھے پہ تھاپڑا لگایا اور کہا کہ فارس کے علاقے سے کوئی شخص آئے گا، اگر علم ستاروں کے پاس بھی ہوگا تو اس کو بھی وہ لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا۔
یہ حدیث سنی آپ نے؟ جمہور امت کا مسلک ہے کہ فارس سے اٹھنے والا شخص جس نے علم دین کی شرح کی ہے اور فقہ ایجاد کی ہے اس کو کہتے ہیں دنیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. یہ ان کی طرف اشارہ ہے. یہ ان لوگوں نے بھی اس حدیث کی شرح میں امام ابو حنیفہ کا نام لکھا ہے جو شافعی المسلک ہے. مسلک بھی ان کا حنفی نہیں ہے. کہا یہ اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس سے آنے والے شخص امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام ہے نعمان بن ثابت. کہیں کسی جگہ کوئی نام پوچھے آپ کے بڑے امام صاحب ہیں جن کے آپ مقلد ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ جی ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، نعمان بن ثابت ان کا نام ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. بعد میں لوگ آئیں گے جو ابھی تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی قرآن کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم لیں گے، اللہ ان سے بھی دین کا کام لے گا. وہو العزیز الحکیم. اگلی بات، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ دے دے، یعنی یہ اللہ کی عطا ہے جس کو اللہ اپنے کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق بخش دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہی فضل والا ہے جس روح سے راضی ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین رواہ مسلم. جس شخص سے اللہ خیر کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ ہمارا ہو جائے، پھر اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. دین پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا اور صحیح سیکھ کر پھر لوگوں کو سمجھانا. یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جس کو اللہ عطا کرے یہ اس کی مہربانی ہے، جس کو چن لے اس کام کے لیے. حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے. اس کے پاس نعمت ہے تو اس کو ختم ہو جائے تو مجھے ملے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ پاک نے اس کو بھی دی ہے، یا اللہ اس میں بھی برکت دے اور مجھے بھی عطا کر. اسلام کی روح یہ ہے، جس بھائی کے پاس ہے اللہ اور دے. یا اللہ میری بھی ضرورت ہے، مجھے بھی فلاں چیز عطا فرما. یہاں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، کھینچ نہیں سکتی. جس کو اللہ نوازے اس کو کون روک سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. جس کو اللہ دینا چاہے پوری دنیا نہیں روک سکتی. تو اس لیے حسد کرنے میں اپنے نقصان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حاسد ایسا ہوتا ہے جیسے کہ لکڑی آگ میں جل رہی ہے، جلتی جا رہی ہے، ختم ہو گئی، یہ اس طرح. لیکن غبطہ اور رشک یعنی اس کے پاس اللہ پاک جو نعمت ہے اور اس میں اضافہ فرما، لیکن وہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے. اس کو حدیث میں کہتے ہیں غبطہ اور رشک. فرمایا لا حسد الا اثنین. غبطہ جائز نہیں، رشک جائز نہیں مگر دو نعمتوں کو دیکھ کر. غبطہ اور رشک محبوب ہے. رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق ماله آناء الليل وآناء النہار. دو بندے ہیں جن کی نعمتوں کو دیکھ کر رشک کرنا محبوب ہے. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی کتاب بڑی پیاری پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے. اس شخص پر بھی غبطہ کرنا محبوب ہے. اللہ سے یوں مانگو میرے رب، آپ نے اس کو جس انداز میں قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنایا مجھے بھی یہ نعمت عطا کر. اور ایک مال والا جس کو اللہ نے عثمان غنی جیسا مال عطا کیا، قارون جیسا نہیں کہ گن گن کر رکھتا رہتا ہے، ربڑیں چڑھاتا رہتا ہے. عثمان غنی جیسا مال عطا کیا.
دن کو بھی دیتا ہے لوگوں کو، رات کو بھی دیتا ہے، سائل کو بھی دیتا ہے، غریب جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق ماله آناء اللیل وآناء النہار۔ اللہ پاک مجھے بھی ایسا رزق حلال عطا کر، تیرے غریب بندوں کی مدد کیا کروں گا، جہاں اسلام کی ضرورت ہو وہاں دیا کروں گا، مجھے بھی ایسا مال دے۔ نبی ملا نا مال، یہ جو غبطہ کیا نا کہ مال مل جائے، نبی ملا، اس رشک اور غبطے پر بھی ثواب ہوگا۔ حدیث پر عمل ہو رہا ہے، حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں، بعض حدیث میں 4 چیزیں، بعض چیزیں زیادہ بھی ہیں، اس حدیث میں 3 ہیں۔ اللہ کے عرش کے نیچے ثلاث تحت العرش یوم القیامہ، القرآن والامانہ والرحم۔ ایک حدیث میں قرآن اور روزہ بھی ہے، ایک حدیث میں سورہ ملک بھی ہے وغیرہ۔ یہ حساب و کتاب کے وقت جب یہ بندے پھنس جائیں گے، قرآن پڑھنے والا، امانت دار، صلہ رحمی والا، کسی اور گناہ کی وجہ سے پھنس جائیں گے، تو یہ نیکیاں اللہ سے یحاج العباد لہ، اللہ سے بحث کریں گی، اللہ پاک اس کو معاف کر دے، یہ بڑا امانت دار تھا۔ صلہ رحمی کہے گی یہ رشتہ داروں کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ قرآن کہے گا اس بندے کا تو دوستی قرآن کے ساتھ تھی، اللہ پاک جب اس کو موقع ملتا تھا یہ قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس بحث مباحثے کو قبول کرے گا اور اس گنہگار کی مغفرت کر دے گا۔ تو یہ رشتہ قرآن کے ساتھ، اور یہ تینوں نیکیاں آسان ہیں دوستوں۔ قرآن کی تلاوت کرنے میں کون سا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے؟ صرف وضو ہی کرنا ہے نا جی، اور بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ امانت جو چیز آپ کے پاس ہے، عہدہ ہے، نوکری ہے، کسی کے ملازم ہیں یا دفتر کے ہیں یا کوئی بھی ہے، کسی نے امانت رکھی ہے آپ کے پاس پیسے وغیرہ، یہ امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے اور یہ بڑے چیلنجوں سے گزرا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ اس کے راستے میں سائیڈوں میں بڑے پھول برسائے گئے تھے اور یہ سفر کرتا رہا، بڑے چیلنج ہوئے۔ سب سے پہلے تو مشرکین مکہ نے اعلان کیا نا، اور کئی بے ادبیاں مشرکین مکہ کرتے رہے، قرآن نے ان کو، اللہ نے ان کو مطلب توجہ ہی نہیں دی۔ جیسے کہ 15ویں پارے میں آتا ہے نا، جی آپ نبی ہیں تو نہریں جاری کریں مکہ میں، جی آپ نبی ہیں تو آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے، بیتم من الزخرف، سونے کا ہونا چاہیے، باغات ہونے چاہیے آپ کے پاس، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ انہوں نے نبی کی نشانیاں اپنے سے ہی ایجاد کی، قرآن نے کوئی توجہ نہیں کی۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن نقلی ہے، یہ کسی سے سیکھ کے آتا ہے، اللہ کی غیرت کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا اگر یہ سیکھ کے آتا ہے تو تم بھی آؤ، سیکھ کے آؤ، پھر اس جیسی ایک آیت، ایک سورت لے کر آؤ۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ او لوگو سنو، ہم نے اپنے آخری حبیب پر جو کتاب نازل کی، تم شک کرتے ہو تو لے آؤ اس قرآن کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت لے آؤ۔ صرف اکیلے نہیں، دنیا میں اور بھی جن کو اپنے ساتھ مدد کے لیے ملانا چاہو ملا لو۔ بس تم جو کہتے ہو کہ یہ نبی فلاں سے سیکھ کے آیا، تم بھی سیکھ کے آؤ اور ایک سورت لے آؤ۔ قرآن نے خود کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہیں لا سکیں گے، وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ ابھی کی کیا بات ہے؟ اور سورہ کہف میں اللہ کے جلال زیادہ ہوا، یہ کہتے ہو کہ یہ اپنے پاس سے ہے، یہ
کتاب کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر تم بھی عربونہ لے آؤ۔ پھر جب انا اعطیناک الکوثر بیت اللہ شریف کی دیوار پر یہ صورت لٹکائی گئی تو اپنے قصائد اتار کیوں لیے؟ لے آتے نے اس جیسی صورت، نہیں لا سکتے۔ اگر وہ صرف صورت نہیں ہے، اس میں فصاحت و بلاغت بھی ہے، اس میں علم کلام کہتے ہیں ایمان کو، اس میں ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشیات ہیں، بہت کچھ ہے، فصاحت و بلاغت ہے، سیاست ہے، سب کچھ ہے قرآن کی آیت میں نا جی۔ وہ صرف عربی کا لفظ تو نہیں لے کے آنا، اس طرح کے تمام مضامین سے بھرا ہوا کوئی جملہ لے کے آنا ہے، نہیں لا سکے۔ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے میرے پیغمبر پوری دنیا کو چیلنج کر دیجئے، ان اجتماعت الانس والجن، ساری کائنات کے انسان بھی جمع ہو جائیں، جن بھی جمع ہو جائیں، علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا قرآن لے آئے، ساری کائنات جمع ہو جائے، لا یاتون بمثلی، اس جیسی ذرا بھی کوئی مثال نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر ایک دوسرے کی بعض کی مدد بھی حاصل کر لیں تب بھی نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا یہ قرآن مجید کتنی اونچی کتاب ہے، کتنی فصاحت و بلاغت کی بھری ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کا حقیقی کلام ہے، تبھی تو انسان اس کا کوئی مثل نہیں لا سکتا۔ تو اس کے ساتھ رشتہ، جب بھی انسان کا کبھی تھا تو پھر کبھی تھا وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کبھی ہوگا۔ دیکھو نا یہ کتنی پیاری تعلیم تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم دینا شروع کی نا جی، تو کوئی لوگ بھی نہیں تھے پڑھے لکھے، تعلیم اثر کرتی گئی، انقلاب برپا کرتی گئی، تو جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ ایسی رہنمائی تھی، انہوں نے ان سے سبق حاصل ایسا کیا، کچھ نہ جانتے ہوئے دنیا میں سب سے بڑے دانشور یہ بنے، خلیفہ یہ بنے، حکمران یہ بنے، عدل و انصاف کرنے والے یہ بنے، بہادر یہ بنے، ہر خوبی ان کے اندر آ گئی، اس لیے کہ تعلیم کتاب ان کے اندر آئی، اور ان کو اللہ نے معلم دیا تھا۔ معلم کے بغیر، عرب تھے دوستو، توجہ سے بات ہے، عرب تھے، عربی جانتے تھے، جو جانتے تھے، فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، وہ امرؤ القیس وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کتاب، اللہ پاک کتاب بھیج دیتا عربوں، کتاب پڑھ لو اپنی، خود ہی تم عربی ہو۔ اسلام کی کتاب یاد رکھنا، باوجود اس کے کہ وہ عرب تھے، انہی کی لغت میں، بنو تمیم کی لغت میں، قریش کی لغت میں، بنو حجاز کی لغت میں قرآن مجید کتاب نازل کی گئی، لیکن وہ خود نہ سمجھ سکے۔ اللہ پاک نے اس کتاب کو جو عربوں پر نازل ہوئی، عربی زبان میں نازل ہوئی، ایک معلم بھیجا کہ اس کی تعلیم سے تمہیں میری کتاب سمجھ میں آئی۔ بات سمجھو میں کس لیول پر بات کر رہا ہوں، کہ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو استاد کے بغیر سیکھا، سمجھا، مطالعہ کیا، وہ قوم کے رہبر نہیں بنے، وہ قوم میں فتنہ ڈالنے والے بندے بنے، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے والے بنے، اسلام میں مسلمانوں کو لڑانے والے بنے۔ ان کا استاد ہی نہیں ہے، جس کا استاد کوئی نہ ہو اس کا استاد شیطان ہوتا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں پہلے مذاق سمجھتا تھا یہ جملہ، جب مطالعے سے یہ جملہ گزرا تو یہ تو حقیقت ہے، اور ایسے واقعات، ایسی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ان قوموں نے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عشق کیا، اور ایک سورت پڑھ لیتے تھے نا جی، ایک سورت، تو خوشی کے ساتھ دعوت کرتے تھے۔ وہ سورت پڑھنے والا بندہ وہ دعوت کرتا تھا کہ مجھے ایک سورت یاد ہو گئی، وہاں ان کی سب سے بڑی دعوت کھجوری ہوتی تھی، اور یہ قدرتی چیز ہے۔ ہم تو جناب قدرتی چیزوں سے ہمیں طبیعت خراب ہوتی ہے،
ہم وہ خود ہی غیر قدرتی تو وہ بھی قدرتی، خود فارمی تو فارمی چیز موافق آتی ہے، ہضم بھی ہوتی ہے یہ دعوت۔ لیکن خوشی کا اظہار تو ہوا کہ دعوت کی۔ اور دوسری بات، خوش ہوتے تھے۔ پہلے جتنی تلاوت ہم سیکھے تھے، جتنا قرآن سمجھے تھے، ہمارا اتنا ایمان تھا۔ آج ایک سورت نئی نازل ہو گئی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ قرآن نے سورہ انفال میں یہ بات کی، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب میرا محبوب پیغمبر نئی سورت کی اپنے ساتھیوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ پرلے محلے والے کیا کرتے تھے؟ پرلے محلے کو جانتے ہو؟ وہ مروہ سے باہر نکل کر ابو جہل کے بات روم، وہ پرلے محلے والے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں کو کہتے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، جو کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تم شور مچاؤ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ۔ کافروں کو کہتے ہیں اس نبی کا قرآن نہ سننا۔ وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تمہارا شور غالب ہو جائے اور اس کی تبلیغ دب جائے، لوگوں کو آواز نہ آئے۔ یہ کافر کا نظریہ ہے، اور مومن کا نظریہ یہ ہے کہ خوش ہو جاتا ہے قرآن سن کر، ایمان میں اضافہ محسوس کرتا ہے۔ قرآن کے رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے، رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے، اور آخری سال کسی کو کیا خبر کہ اگلا رمضان آپ ظاہری دنیا پہ نہیں ہوگے، تو اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ قرآن میں یہ پکا کرنے کا نظام رمضان کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ مزید سے مزید جنت کے درجات عالیہ نصیب فرمائے نا۔ یہ حافظوں کو قدر کرنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اگر وہ 20 تراویحوں پر اجماع نہ کرتے، ان حافظوں میں کب قرآن پڑھنا تھا؟ کیسے رٹا لگاتے ہیں جس نے قرآن سنانا ہوتا ہے؟ یہ بڑی مہربانی ہے اللہ پاک کی، یہ تراویح میں قرآن پڑھنا مسنون قرار دے دیا گیا، اور حضرت عمر نے صحابہ سے بات کی، اجماع ہوا، قرآن پکا ہو جاتا ہے۔ ایک بات جو گزشتہ جمعے پر میں نے چھوڑی تھی اس کو کرنا ہے۔ تراویح پر جو حافظ صاحب قرآن مجید سناتے ہیں، پوری کوشش کی جائے آپ لوگ پہلے سنیں یا بڑے عالم سے پوچھیں، صاف ستھرا اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ جو جتنا جلدی پڑھے ہو بس ختم، 10-15 منٹ کے بعد گھر چلے جائیں، اور گھر جا کے بابو تو نے کشمیر فتح کرنا ہے، شام کو آزاد کرانا ہے، فلسطین کو آزاد کرانا ہے، گھر جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تسلی سے قرآن سننا چاہیے، ایسے حافظ کو منتخب کیا جائے جس کے الفاظ سمجھ میں آتے ہو۔ جو قرآن نہ پڑھا ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو الفاظ سمجھ آ ہی جاتے ہیں نا۔ یا لمن تعلمون نہ ہو، بجائے نیکی کی گناہ نہ ہو، باقی غلطیاں آتی ہیں کوئی بات نہیں۔ ہم سننے والوں کا نظریہ کیا ہے؟ آج حافظ صاحب کی 5 غلطیاں یا 6 غلطیاں، یہ ہم نے حق ادا کر دیا قرآن سننے کا۔ ایک بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کو منتخب کیا جاتا ہے، اور کچھ ان کے لیے خدمت کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے، یہ بات کرنی ہے اصل۔ جو حافظ صاحب کو منتخب کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے بکنگ کی جاتی ہے، حافظ صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری خدمت کیا کرو گے، اور وہ کہتے ہیں 30,000، حافظ صاحب کہتے ہیں 30,000 نہیں، 50,000 روپیہ میری خدمت ہوگی تب میں قرآن سناؤں گا۔ یہ ناجائز ہے، یہ تو وہی ذاکر والی گل ہو گئی۔ وہ ذاکر کو جب بندہ ٹائم لیتا ہے تو وغیرہ وہ مجلس پڑھتا ہے، وہ پہلے 2-4 لاکھ تھی، اب وہ بھی 10 لاکھ ہو گئی۔ اہل بیت سے محبت اتنی آسان نہیں ہے۔ اچھا یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ اور ایک اور بات بھی ناجائز ہے کہ آخری دن میں اجتماعی چندے کا اعلان شروع ہو جاتا ہے۔
ہاں جناب ختم ہونے والا ہے 27ویں کو، خدمت کے لیے حافظ صاحب کے چندہ جمع کرو، چندہ جمع کرو، چندہ جمع کرو، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، 2-3 دن تک لوگ دیتے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بکنگ پہلے ایڈوانس فیس، یہ کوئی ڈاکٹر ہے کہ پہلے فیس اور یہ اتنی فیس اور پہلے جمع کراؤ، اس کی مجبوری ہے، وہ صرف تو فیسیں دے کے پڑھائے، وہ آپ سے فیس لے گا۔ یہاں تو مدرسے مفت پڑھاتے ہیں اور مفت سب کچھ دین کی خدمت ہوتی ہے۔ تو پہلی بات بکنگ صحیح نہیں ہے، ایسے واقعات بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو آخر میں اعلان کر کے جمع کیا جاتا ہے، پھر پتہ نہیں حافظ صاحب کے نصیب میں کتنا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس میں مٹھائیاں بھی آتی ہیں، کوئی کپڑے بھی آتے ہیں۔ میں ایک پروگرام میں گیا اور وہ آخر میں پھر وہ کیا دستر بندی ہے یوں تو اس میں یہ جوڑا کپڑوں کا مسجد کمیٹی کے صدر صاحب کا، یہ جوڑا کپڑے کا مسجد کمیٹی کے سیکریٹری صاحب کا، یہ فلانو یار انہوں نے کیا کیا ہے، رٹا تو ہی حافظ صاحب لگا کے قرآن پڑھتا رہا، تو پھر یہ تماشا اس اجتماعی چندے کا مصرف بتا رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی، اب آؤ جائز طرف، جو جائز ہے خدمت کرنا حافظ صاحب کی، اس طرف کوئی بھی نہیں آئے گا الا ماشاءاللہ۔ پورا رمضان وہ قرآن سنا رہا ہے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ افطاری دیں نا اس کو۔ ایک افطاری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کھجوریں دے دی، ایک افطاری اصل ایک اور افطاری بھی ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں 5000 روپے کا نوٹ رکھ کے حافظ صاحب سے مصافحہ کریں، کہیں آپ کی افطاری ہے، 20,000 روپے ہاتھ میں رکھیں حافظ صاحب کو دیں، حضرت صاحب کپڑے اوپر بنا لینا۔ عام دنوں میں جب قرآن سنا رہا ہے، پہلی بکنگ بھی نہیں، آخری اجتماعی چندہ بھی نہیں، درمیان میں دے کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی خدمت کا پوچھتا بھی نہیں۔ ایک اور صورت جائز ہے، بے شک دیں جتنا دیں۔ پچھلے سال سنا ہے آپ نے، ایک جگہ ایک حافظ صاحب نے قرآن مجید سنایا، وہاں پر ایک بندے نے ان کو گاڑی گفٹ دی، حافظ صاحب کو کار گفٹ دی۔ میں نے کہا یہ اس نے یوٹیوب پر جو دی ہے بڑی غلطی کی ہے، بہت سارے لوگوں کو بخار ہو گیا ہوگا کہ حافظ صاحب کو کیوں گاڑی مل گئی، مولوی کے پاس تو گاڑی ہونی نہیں چاہیے، یہ کھٹی پٹی پرانی سی ٹیڑھی ٹوڑی سائیکل پر ہونا چاہیے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے یہ یوٹیوب پر دی کہ بہت سارے لوگوں کو بیمار کر دیا ہوگا، بہت سارے خوش بھی ہوں گے کہ سبحان اللہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو قرآن کی وہ دیکھا نہیں ہے۔ وہ ڈنڈا جس نے پھینکا اس کو کروڑوں روپے دیا، جس نے دنیا میں اول نمبر قرآن مجید کی تلاوت حافظ کی، وہ حافظ صاحب نے وہ منصیرے کے بدری کے در اس کو بڑی مشکل سے 2 لاکھ روپے، وہ بالکل ایسے عجیب سا تھا۔ میں نے ان کو کہا یار مدرسے بنا کے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، آئندہ ڈنڈے پھینکیں گے ہم بھی، ڈنڈا پھینکنے میں کروڑوں ملتا ہے، قرآن کا حافظ بن جاؤ تو 1,00,000 2 لاکھ بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ میں قربان جاؤں اسلامی مملکت پر اور یہاں پر قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں پر۔ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس نبی پہ جو کلام نازل ہوا اس کو پیارا پڑھنے والوں کی یہ قدر و منزلت ہے، اور ڈنڈا پھینکنے کو ٹھیک ہے، ڈنڈا پھینکنے کو عرب دے کسی کو منع کرنے تو سب کو اپنی جیب وچ دینا، وہ بھی تو بیت المال کوئی اپنی ٹور اپنی اور بیت المال میں سے پیسے دے رہے ہو۔ تو بات یہ ہے دوستو، قرآن مجید کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو اور حافظ صاحب کی قدر کریں، خوب کریں۔ اکثر یہ طالب علم ہوتے ہیں اور خدمت کے محتاج بھی ہوتے ہیں کہ پورا سال انہوں نے نائی دھوبی وغیرہ خرچے اخراجات کرنے ہوتے ہیں، لیکن جائز طریقہ یہ ہے، ہاں اگر کوئی شخص ذاتی طور پر اپنے طور پر پورے نمازیوں میں مٹھائی تقسیم کرتا ہے اجتماعی چندے کے علاوہ، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ سنت سے ثابت ہے۔ میں نے ابھی صحابہ کا واقعہ بیان کیا، الحمدللہ ہماری مسجد میں اس سنت پر عمل ہوتا ہے، بھلے وہ سستی سی مٹھائی ہوتی ہے لیکن ایک ہی بندہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کوئی اجتماعی چندہ نہیں۔ باقی وہ دوسری بات ان لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، وہ ہمارے مقتدی جو شام کو ہوتے ہیں وہ دوسری بات نہیں سمجھ آتی کہ حافظ صاحب کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 25 سال ہو گئے یہاں پر عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اس 25 سال میں ایک بندے نے مجھے صرف ایک مرتبہ 500 روپے عیدی دی ہے، وہ پتری غلطی ہوگی، بعد میں وہ لڑائی بھی کرتا رہا، جی اب ناراض ہے، نماز بھی پڑھنے نہیں آتا، کیوں میرے 500 کا حق کی مولوی صاحب نے صحیح ادا نہیں کیا، میں کیسے ادا کرتا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ عیدی دینی چاہیے، امام صاحب کی فطرانہ نہیں دینا چاہیے، عیدی دینی چاہیے، ادھر ادھر تو دیتے ہو تو امام کو کیوں نہیں دیتے؟
اور وہ اپنے گاؤں نہیں جاتا، والدین کو ملنے نہیں جاتا، آپ کو عیدی پڑھاتا ہے، ادھر رہتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے خیال کرنا۔ اور حافظ صاحب کی خدمت کا بھی جائز راستہ بتا دیا۔ اب اگلا مسئلہ اور ہے، قرآن مجید حفظ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بڑے غریب سے بچے ہوتے ہیں، کمزور سے ہوتے ہیں، گاؤں دیہاتوں سے ہوتے ہیں، ان کو صحیح ڈھنگ کی روٹی بھی نہ اپنے گاؤں ملتی ہے نہ مدرسوں میں ملتی ہے۔ مدرسوں میں چندہ کوئی صحیح ہوگا تب۔ آج 12-13 رمضان ہو گیا، ابھی تک ہمارے پاس کوئی خاص زکوٰۃ کی رقم جمع نہیں ہوئی۔ صرف 2 بندوں نے مدرسے کے طالب علموں کے لیے افطاری دی ہے، 12 روزے ہو گئے ہیں، بس گزارا دال چنا زندہ باد گزارا ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ مدرسوں میں آمدن اس طرح ہوتی ہے تو کھانا بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ غریب کمزور بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، آپ کے بچے تو بہت جلد قرآن کے حافظ بن جائیں گے۔ ان کی خوراک اچھی ہے، بادام دیں گے، آپ خمیریں دیں گے، دودھ دیں گے اور ہر طرح کی چیز دیں گے۔ ایک بچے کو ضرور قرآن مجید کا حافظ بناؤ، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اب آؤ، قرآن حفظ کرنا، بچے کو کرانا انعام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میدان حشر برپا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی غم و حزن میں اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ایک ندا لگی، یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقِ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا، اے حافظ صاحب پڑھو جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے، اور جنت کے منازل کو طے کرتے جاؤ۔ جہاں قرآن مجید کی تم آخری آیت تلاوت کرو گے، وہاں جنت کا تمہارا مقام ہوگا۔ دیکھو حافظ صاحب، اب آؤ کہ یہ تو حافظ صاحب کا فائدہ ہوا، تو والدین کا کیا ہوا؟ فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا پھر قرآن کے مطابق چلا۔ حافظ صاحب لوفریاں نہیں کرتا رہا، جیسے دیکھتے ہو ادھر ادھر کہلاتے بھی ہیں حافظ، گلی کوچوں میں لوفریاں بھی کرتے ہیں۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ من ضوء الشمس، ضوءہ من ضوء الشمس احسن من الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا الکتاب۔ میدان حشر ہوگا، ایک سائیڈ سے لوگ ایسے آئیں گے، انہیں بڑے بڑے قیمتی موتیوں کے ہار پہنائے گئے ہوں گے، تاج پہنائے گئے ہوں گے، اتنی ان موتیوں کی چمک ہوگی کہ دنیا کا سورج جو مسلمانوں تمہارے گھروں میں آ جائے تو کتنا چمکدار ہوگا۔ اتنا دور دیکھتے ہو سورج کو جو اتنا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اگر وہ تمہارے گھروں میں آئے تو کتنا چمکے گا۔ اس سورج سے بھی زیادہ جو والدین کو تاج پہنایا جائے گا وہ چمک رہا ہوگا۔ سنو، فما ظنکم بالذی عمل بہذا الکتاب، اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا جس نے قرآن پڑھا، حافظ کیا، عمل کیا ہے۔ یہ حافظ صاحب ہے۔ اور آگے دیکھو، من قرأ القرآن فاستظہر، قرآن پڑھا، حفظ کیا، یاد کیا، فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ بعشرۃ من اہلہ کلہم قد وجبت لہم النار۔ ایک حافظ قرآن ہے، خوب قرآن یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا۔ پہلے تو حافظ صاحب کو جنت میں عطا داخل کیا جائے گا اور پھر حافظ صاحب کو اذن دیا جائے گا، فشفعہ، اے حافظ صاحب سفارش کیجئے
ان 10 اپنے خاندان کے بندوں کی سفارش کیجئے جن کے اعمال بد کی وجہ سے ان پر جہنم واجب کر دی گئی، ان کے لیے سفارش کیجئے ان جہنم میں جن کو داخل کر دیا گیا۔ حافظ صاحب کے خاندان والوں کو حافظ صاحب کی شفاعت سے ان کو جنت الفردوس عطا کر دی جائے گی۔ حافظ بننا چاہیے، اور حافظوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اس میں خود بھی داخل ہوں، اپنے لیے بھی ہے کہ نفلوں میں قرآن پڑھیں، تہجد میں قرآن پڑھیں، پھر قرآن پکتا ہے، پھر غلطیاں متشابہ نہیں آتی، لیکن یہ سمندر ایسا ہے جس کا کنارہ نہیں ہے، پھر بھی اس میں غوطہ زنی سے کبھی غلطی آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن تہجد ایک خاص چیز ہے۔ فرمایا تار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کسی کی اینک میلی ہے اس کو نظر نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ اتار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، یہ اللہ والے بنے، رات کی مناجاتوں میں وقت گزارا، تہجدوں میں اٹھے، اللہ سے سلو کر لی، کیوں نہیں اٹھا کوئی رومی ان عجب کے لالہ زاروں سے، نہ اٹھا کوئی رومی عجب کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی۔ اب رومی نہیں، وہ اللہ کے عشق کی محبت کی وہ شعائیں نہیں رہی، اللہ والے نہیں رہے، زمین وہی، آسمان وہی، رب العالمین وہی، یہی فارس وہی، وہ ایران وہی، کیوں تم اللہ کے قریب نہیں آتے ہو کہ رومی بن جاؤ؟ نہ اٹھا کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی۔ اور آگے علامہ کہتے ہیں نا امید نہ ہو اقبال اپنی کشت ویراں سے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنی مٹی سے بھی نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہ ہو اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ نم کیا ہوتا ہے، زرخیزی کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے پہ بیان کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔